رب العالمين. العاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صلوات پڑھیے بابا. وہ رسول جو نور شمس و قمر ہے، وہ رسول جو ذات والا گوہر ہے، وہ رسول جو صاحب شق القمر ہے، وہ رسول جو واقف خشک و تر ہے، وہ رسول جو مالک بحر و بر ہے، وہ رسول جو ہادی فکر و نظر ہے، وہ رسول جو ساقی حوض کوثر ہے، وہ رسول جو شاف ہے روز محشر ہے، وہ رسول جو آقائے انس و جاں ہے، وہ رسول جو آقائے انس و جاں ہے، وہ رسول جو نبی ہے، وہ رسول جو سید المرسلین ہے، وہ رسول جو طٰہٰ و یاسین ہے. اسی رسول کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنین پر ایک احسان کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے ہم نے محمد جیسا رسول بھیج دیا. آج میں اپنے بیان کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں 24 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جب بھی اللہ نے جس نبی کو پکارا ہے اس کو اس کے نام کے ساتھ. مثلا اللہ نے جناب آدم کو پکارا تو کہ یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی. اے آدم، یہ ابلیس تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے زوجہ بھی دشمن ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ سبب خروج جنت بن جائے. اللہ نے جناب موسیٰ کو پکارا
تو کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک رسالاتی بکلامی فخذ ما آتیتک کن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں چن لیا اپنی رسالت کے لیے اور ہم تم سے کلام بھی کریں گے، پس ہو جاؤ میرے شکر گزار بندوں میں سے۔ اسی قرآن میں اللہ نے جناب عیسیٰ کو پکارا تو فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا۔ اے عیسیٰ، ہم نے تمہیں وفات دی، ہم نے تمہیں بلند کیا اپنی جانب، اور ہم نے تمہیں نجاستوں سے دور رکھا اور تمہیں طاہر قرار دیا۔ اسی قرآن میں اللہ نے جناب زکریا کو پکارا تو کہا یا زکریا ان نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اسی قرآن میں ہے کہ جناب یحییٰ کو پکارا، کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتینا الحکم صبیہ۔ اے یہ کتاب لو، اور ہم نے تمہیں نبی بنایا اس وقت جب تم بچے تھے۔ اسی قرآن میں اللہ نے جناب داؤد کو پکارا تو یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ اپنا بنایا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے جناب ابراہیم کو پکارا تو فرمایا یا ابراہیم، توجہ رہے، یا ابراہیم عارض ھذا انہ قد جاء امر ربک۔ اے ابراہیم، ہٹ جاؤ اس معاملے سے، یہ ہمارا قوم زود کا ذاتی مسئلہ ہے، تمہیں اس میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ابراہیم ہٹ جاؤ اس معاملے سے، یہ ہمارا اور قوم لوط کا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ اللہ نے چاہا کہ جناب لوط کے قوم پر عذاب نازل کرے۔ لوط ایک نبی ہے اور اللہ نے چاہا کہ اس نبی کی امت پر عذاب نازل کرے، تو جناب ابراہیم نے کہا یا اللہ اس امت پر عذاب نازل نہ کر۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انا فیہا لوط، اس امت کے درمیان تر ایک نبی، اس کا نام لوط ہے۔ تو اللہ نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ابراہیم ہمیں معلوم ہے کہ کون ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عارض عن ھذا، ہٹ جاؤ اس معاملے سے، یہ ہمارا قوم لوط کا ذاتی مسئلہ ہے۔ عذاب تو آ کے رہے گا، بس ہم کریں گے یہ کہ اس عذاب سے اپنے نبی کو بچا لیں گے۔ توجہ رہے، اللہ سے جناب ابراہیم نے کہا یا اللہ امت پر عذاب نازل نہ کر۔ کیوں؟ کہ امت میں تیرا ایک نبی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہمیں معلوم ہے، نحن اعلم بمن فیہا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس معاملے سے دور ہو جاؤ۔ عذاب تو امت پر آ کے رہے گا، بس ہم کریں گے کہ اپنے نبی کو عذاب سے بچا لیں گے۔ ایک طرف یہ بیان، دوسری طرف آئیے اسی قرآن میں اللہ نے سرکار دو عالم کی امت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے نبی پاک کی امت کا تذکرہ کیا ہے، تو کیا فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے حبیب، آپ کی اس امت پر عذاب نہیں آئے گا جب تک امت کے درمیان آپ ہیں۔ میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں آپ کے درمیان، وہ ہے وہ بھی نبی کی امت ہے، یہ بھی نبی کی امت۔ وہاں اللہ کا عذاب تو آ کے رہے گا، بس کریں گے کہ اپنے نبی کو بچا لیں گے۔ اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا تب تک، اس وقت جب تک آپ امت میں ہیں۔ ما کان اللہ، نہیں بھیجے گا اللہ عذاب کب تک کا، جب تک امت کے درمیان آپ ہیں۔ کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نہیں رہیں گے تو عذاب آ جائے گا، جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ تو میں کہوں اے پروردگار، تیرا نبی آیا اور تیرے ساتھ چلا گیا، تیرا عذاب کیوں نہیں آتا؟ عذاب کا نانا بتا رہا ہے کیونکہ اس سلسلے کا محمد ہے جو عذاب کو روکے ہوئے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ، ایک ذرا بابا بلند صلوات پڑھیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ما کان اللہ، اسی قرآن میں اللہ نے جناب نوح کا تذکرہ کیا ہے تو فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح ہٹ جاؤ، توجہ رہے، اے نوح
یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے. یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیسے کس کا عمل غیر صالح ہے. یہ بھی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ بیٹا نہیں ہے. بیٹا ہے مگر تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. تو اتنی چھوٹی بات کیوں سمجھ نہیں آتی لوگوں کے کہ اگر بیٹا بھی اہل بیت بیٹا نااہل ہو تو بیٹا بیٹا ہو کے اہل بیت میں سے نہیں ہوتا. اچھا یہ نوح کا بیٹا، نوح تو نبی ہے، یہ نبی کا بیٹا غیر صالح کیسے ہو گیا؟ مولوی کا بیٹا بگڑ جائے بات سمجھ میں آتی ہے، مگر نبی کا بیٹا بگڑ جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ نوح نبی ہے، بیٹا کیوں بگڑ گیا؟ تو اس کے بہت سے وجوہات ہیں. غیر صالح کیوں ہو گیا؟ بہت سے وجوہات ہیں. ان میں ایک وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ نے جناب نوح سے کہا نوح کشتی بناؤ. کشتی نوح کا تذکرہ قرآن میں ہے. کہا نوح کشتی بناؤ. فَأَصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور یہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ. بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. اب کیا کرے، مجمع ہوتا ہے جملہ کہہ دیتا میں، مگر چونکہ جب خریدار نہ ہو تو مال جو ہے اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے. کہا کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے بناؤ. اللہ نے کہا کشتی بناؤ اور میری آنکھوں کے سامنے بناؤ. تو اس آیت نے بتایا کہ اللہ کی آنکھیں بھی ہیں. تھوڑا آگے بڑھیے. ایک مقام میں ارشاد ہوا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ملک ہے. اس آیت نے بتایا کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے. اور آگے بڑھیے. کل من علیہا فان، کائنات فنا ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ فنا نہیں ہوگا. اس کا مطلب اللہ کا چہرہ بھی ہے. تو اللہ کے چہرے کا تذکرہ سن لیا آپ نے، اللہ کے ہاتھوں کا بیان سن لیا آپ نے، اللہ کے آنکھوں کا تذکرہ سن لیا آپ نے. عجیب دنیا ہے. اللہ قرآن میں انہی تذکروں کو مختلف مقامات پہ کرے، الگ الگ کرے تو سب مان لیتے ہیں. نصری اکٹھا کرتے سب بگڑ جاتے ہیں. صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم. بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. آپ کو معلوم ہے عین کے معنی ہوتا ہے آنکھ کے. عینان دو آنکھیں، عیون 3 سے لے کر 10 آنکھیں، 3 سے لے کر 9 تک کو عیون بولتے ہیں عربی میں. اور جب 9 سے آگے بڑھ جائے 10 تو اس کے لیے آتا ہے آیون. نہیں غور کیا آپ نے؟ عین ایک آنکھ، عینان 2 آنکھیں، عیون 3 سے لے کے 9 تک. اور جب 10 ہو جائے تو آیون آتا ہے. اللہ نے قرآن میں عین نہیں کہا، عینان نہیں کہا، عیون نہیں کہا، آیون کہا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ آیون آیون. جب 5 لوگوں کی 2 آنکھیں جمع ہوں گی تو 10 بنے گا. ہائے ہائے، صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم. ہائے ہائے، اللہ پنڈتن کی آنکھوں کو اپنی آنکھ کہہ رہا ہے. آنکھوں کے سامنے بناؤ. اچھا یہ کشتی نوح کا واقعات آپ سنا کرتے ہیں برابر. اللہ نے کہا نوح کشتی بناؤ. کیا میں آپ سوال کر سکتا ہوں کہ جناب نوح نے جو کشتی بنائی اس کشتی کا نام کیا تھا؟
صاحب نام تھا سفینہ نجات، نجات کی کشتی۔ اچھا یہ نجات کی کشتی بنائی کہاں؟ کمرے میں، حجرے میں، صحن میں؟ کہاں بنائی؟ کہا کھلے میدان میں۔ نام تھا کشتی نجات، بنائی کھلے میدان میں۔ نام تھا کشتی نجات، بنائی کھلے میدان میں۔ معلوم یہ ہوا کہ نجات کی کشتی جب بھی بنتی ہے گھر کے اندر نہیں، غدیر جیسے میدان میں بنتی ہے۔ پر محمد اور آل محمد۔ اب کشتی بن گئی، اب کشتی سطح پر رواں ہوئی۔ جنہیں جنہیں نجات چاہیے تو وہ کشتی کے اندر آ گئے۔ مقبول احمد صاحب نے لکھا ہے ہر جوڑا آیا، مگر ایک جوڑا ہے بہت دور کھڑا تھا، خنزیر اور اس کی مادہ سوارے کشتی کی طرف، یہ دور۔ تو ایک بار خنزیر اپنی مادہ نے کہا آؤ چلیں کشتی میں، تو مادہ نے کہا ہم کشتی میں نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ تجھے معلوم نہیں کہ ہم ہیں نجس، کشتی ہے پاک، تو نجس ہو کر پاک کشتی میں کیسے جائیں؟ تو خنزیر نے کہا یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، مگر کیا کریں نبی بلا رہا ہے۔ اللہ پر محمد آل محمد۔ ایک اور ذرا دھیمی دھیمی سلوات پڑھ لیجیے۔ تو الحمدللہ 20 منٹ گزر گیا ہے، اب ذرا غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہا یہ تو ہمیں معلوم ہے، مگر یہ کشتی جو ہے یہ پاک ہے، ہمیں نجس۔ تو کہا بلا کون رہا ہے؟ تو ہر جوڑا آیا۔ نہیں میں یہ سنا رہا تھا بیٹا نبی کا بگڑ کیوں گیا؟ تو جب دیکھا ہر ایک کا رخ کشتی کی طرف، اور بیٹا کہیں اور جا رہا ہے، تو کہا بیٹا وہاں کہاں جا رہا ہے؟ کشتی تو ادھر ہے۔ تو بیٹے نے کہا بابا ہم آپ کی کشتی میں نہیں آئیں گے۔ کہا پھر کہاں جائے گا؟ کہا میں وہ پہاڑ بچا لے گا۔ باپ کہہ رہا بیٹا کشتی میں آ، اور بیٹا کہہ رہا ہم پہاڑ بچا لے گا ہمیں۔ ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر دور میں نبیوں سے بغاوت کرنے والے وہ پہاڑی کیوں یاد آتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پہ۔ تو اللہ نے کہا کہ نوح، تو قرآن میں آپ کو یا آدم ملے گا، یا نوح ملے گا، یا موسیٰ ملے گا، یا عیسیٰ ملے گا، یا ابراہیم ملے گا، یا یحییٰ ملے گا، یا زکریا ملے گا، مگر پورے قرآن میں آپ کو یا محمد نہیں ملے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جب بھی پکارا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کوئی سراج منیر کہا، اور اگر کسی نے نام لے کے پکارا تو اللہ نے کہا اس کے پاس عقل نہیں ہے، یہ جانتے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے بنی تمیم میں ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، سرکار کے دروازے پر آیا اور قافلے کے سردار بار بار یا محمد انظر الینا، اے محمد آؤ دیکھو، ہم دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پکارنے کے انداز کو اللہ نے اتنا ناپسند کیا کہ آیت بھیج دیا ہے وہ لوگ کہ جب نبی کے دروازے پر آ کر نبی کو نام لے کے پکارتے ہو تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یا اللہ کیا نہیں جانتا؟ کیسے اس بات کے علم نہیں ہے کہ وہ نبی جو اس کی خبر دینے فرش پر آیا ہے کہ آپ نے دروازے پہ خبر ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو بس میرے عزیزو میں انتظار کر رہا ہوں تو 4 لوگ اور جا جائیں تو میں اپنے بیان کا ذرا آغاز کروں۔ تو یہ ہے نبی جنہیں مختلف القاب مختلف خطابات سے یاد کیا اللہ نے۔ انہیں القاب و خطابات میں سے ایک لقب آپ کا ہے والشمس۔ قرآن میں آیا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب کہ وہ روشن ہوا، قسم ہے چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا۔ مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہاں پر شمس مراد رسول اللہ کے اذن ہے، شمس اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے۔ آپ نے غور فرمایا والشمس وضحاها، والشمس مراد ذات سرور کائنات ہے۔ اور میں کیسے آپ کو سناؤں
کہ جب سورج اللہ نے نبی کہا ہے تو بعد میں کیا کہا، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو چاند کون ہوگا جو سورج کے پیچھے چل رہا ہو؟ مولا کائنات. تو شمس سے مراد ذات سرور کائنات اور قمر سے مراد ذات مولا کائنات. اللہ نے قمر مولا علی کو کہا ہے، سورج اللہ نے کہا نبی پاک کو، اور قمر کہا مولا علی کو. سورج حضور اور قمر مولا کائنات. اب ذرا اور توجہ دیجیے تھوڑی سی کہ یہ گھرانہ، اس گھرانے میں ایک ذات اور ہے جس ذات کا لقب ہے قمر بنی ہاشم. اور قمر بنی ہاشم جناب عباس کو کہا جاتا ہے. آج کی تاریخ مولا عباس سے وابستہ ہے، اس لیے رات ہی سے مونڈ بنا تھا جناب عباس کے بارے میں آج 4 یا 6 مجلسیں پڑھوں گا. اگر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور صحت ٹھیک ٹھاک رہی تو ایک صلوات اور پڑھیے بابا جب جناب عباس. ایک شاعر گزرے ہیں 13ویں صدی میں جن کا نام تھا محمد رضا عذری. بعض لوگ عذری بولتے ہیں، غلط ہے، عذری ہے. 13ویں صدی کے شاعر ہیں اور عرب شاعر ہیں یہ. اور انہوں نے اپنی حیات میں ائمہ معصومین علیہ السلام اور کربلا معلیٰ کے تعلق سے شہدائے کربلا اور بنی ہاشم کے لیے بڑے مرثیے لکھے ہیں. نام تھا محمد رضا عذری. ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ جناب عباس کے حال کا مرثیہ لکھوں، اور یہ قلم و کاغذ لے کے بیٹھ گئے. لکھنا ہے جناب عباس کے حال کا مرثیہ. اب جو انہوں نے پہلا مصرع لکھا وہ مصرع یہ تھا کہ یوم ابو الفضل استدار به الہدی. اس کا ترجمہ عربی یہ ہوتا ہے کہ عاشور کا دن ایسا دن تھا جس دن ہدایت نے عباس کی پناہ لی تھی. ہادی نے نہیں، ہدایت عباس کی پناہ میں. ارادہ کا مرثیہ لکھوں، پہلا مصرع لکھا. ہر شاعر کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نظر ثانی کرتا ہے. اب جو انہوں نے مصرع پر نظر ثانی کی تو اپنے آپ سے کہا کہ یہ تو مولا امام حسین کی توہین ہو رہی ہے، اور جناب عباس ہر بات برداشت کر سکتے ہیں مگر آقا حسین کی توہین ہو جائے یہ مولا عباس برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ میں نے کیا لکھ دیا کہ عاشور کے دن ہدایت عباس کے پناہ میں تھی تو توہین ہے امام حسین کی. اس لیے کہ امام غیر امام کے پناہ میں کیسے جائے گا، معصوم غیر معصوم پناہ میں کیسے جائے گا. پہلا مصرع نظر ثانی کیا اور احساس کیا کہ ہم سے توہین ہو گئی. رات کا وقت تھا، سوچتے سوچتے سو گئے. خواب میں مولا حسین آئے. وہ آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ محمد رضا عذری تم نے مرثیے کا آغاز کیا، لکھنا بند کیوں کر دیا؟ تو محمد رضا عذری نے کہا کہ مولا میں نے پہلا مصرع لکھا اور مجھے احساس ہوا کہ اس میں آپ کی توہین ہو گئی.
اور آقا عباس ہر بات برداشت کر سکتے ہیں، آپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. آپ ذرا احساس کیجئے، اس وقت منزل جو ہے وہ احساس کرنے کی ہے. اور میں آپ کو اس کا پس منظر سناؤں تب آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں گے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آیت اللہ محمد حسن نجفی، جن کو صاحب الجواہر کہا جاتا ہے. علامہ اہلی کے فقہ کی کتاب ہے شرح الاسلام. علامہ اہلی کے شرح الاسلام کی شرح انہوں نے لکھی ہے. کتنی جلدیں ہیں یہ میں آپ کو صحیح بتا نہیں پاؤں گا، لیکن میں نے ایک مولانا کے گھر میں گیا تو ان کے یہاں میز پر کتاب جواہر الکلام ان کی لکھی ہوئی رکھی ہوئی تھی، جس کا جلد تھی 42ویں. تو 42 تو کنفرم ہے، اس لیے 42ویں جلد میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. تو 42 تک تو میں مطمئن ہوں کہ 42 تک ہے، اس کے آگے کتنے یہ مجھے نہیں معلوم. جواہر الکلام اتنی مفصل کتاب فقہ میں کہ جس کے لیے علماء مذہب تشیع نے لکھا ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا جملہ ہے کہ یہ جواہر الکلام یہ ابواب فقہ میں محمد حسن نجفی سے معجزہ صادر ہوا ہے. اگر میں اس کتاب کے تعریف میں جو علماء نے الفاظ لکھے اور کہے ہیں وہ بیان کرنے پر آؤں تو مجھ جیسے ان پڑھ کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے. مختصر یہ ہے کہ فقہ شیعہ میں اس سے بڑا کام کسی نے کیا نہیں. جواہر الکلام اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے خود جنہوں نے لکھا ان کا نام بھول گئے لوگ، صاحب الجواہر کہا جاتا ہے. اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ عالم بننے کے لیے، مجتہد بننے کے لیے علماء نے لکھا کہ صرف 2 کتاب مل جائے، ایک شیخ حر عاملی کے وسائل الشیعہ، ایک محمد حسن نجفی کے جواہر الکلام. تو یہی بہت ہے. مرتضیٰ مطالعہ نے لکھا ہے یہ خارق العادہ کام ہو گیا ہے محمد حسن نجفی سے. فقہ امام جاوید صادق پر ایک بہت بڑا کرم کیا ہے علامہ حسن نجفی نے. ایک ایک مسئلے پر ایک ایک جلد موجود ہے. اس سے بڑا کام ابواب فقہ میں ہوا ہی نہیں ہے. اور لکھا ہے صبح قیامت تک جب تک اس کتاب کو علماء پڑھ نہیں لیں گے تب تک عالم نہیں بنیں گے. نام ہے جواہر الکلام. یہ میں نے جو آپ کو تمیز سنائی ہے یہ یوں ہی نہیں سنائی ہے. اب سنیے، آپ کتاب کا نام سن لیا آپ نے، کتاب کے یہ سن لیا آپ نے. اب اگلا فقرہ میں کیسے عرض کو اللہ جانے آپ قدر کریں یا نہیں کریں گے. علامہ محسن نجفی صاحب الجواہر کا فقرہ ہے کہ اگر محمد رضا اظہری اس بات پر راضی ہوں کہ اپنے ایک مصرے کے بدلے میں جو ثواب ان کو ملنے والا ہے ہمیں دے دیں تو میں پوری جواہر کا ثواب ان کو دے دوں گا. بہت بڑا جملہ لکھا ہے. کتاب کیسی ہے؟ اللہ اکبر. جس کو پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں، مجتہد بنتے ہیں. ان کا جملہ کہ اگر شیخ محمد رضا اظہری تیار ہوں تو ان کے ایک مصرے پر قیامت تک جو ثواب ملنے والا ہے جواہر الکلام کو میں انہیں دے دوں گا. اب آپ نے اندازہ لگایا کہ جناب عباس کی شان میں ایک مصرع جو لکھا محمد رضا اظہری نے اس کی کیا قیمت ہے. جس کے شان میں ایک مصرع اتنا باقیمت ہو، خود جس کے لیے لکھا وہ کتنا باقیمت ہوگا. تو امام نے کہا کہ تم نے کیوں مرثیہ لکھنا؟ کہا مولا میں نے اس لیے میں توہین سمجھ رہا ہوں اور مولا عباس راضی نہیں ہوں گے. تو امام نے کہا کہ محمد رضا اظہری تم نے کوئی توہین نہیں کی ہے، یہ سچ تم نے لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد کا جملہ سنیے گا، میں تو بہت ہی مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد امام نے کہا کہ اب تک جتنے کلام تم نے کہے اس میں یہی ایک مصرع ہے جس کی تمہیں مصرع لکھا ہے، کہا ہے، اور اس کو جس کے لیے کہا اس نے قبول کر لیا.
سارے کلام ایک طرف، ایک مصرع ایک طرف. تو محمد رضا حضرت نے کہا کہ مولا اگر ایسا ہے تو اس کے بعد کا مصرع آپ بتا دیجئے. ایک ہی مصرع تھا نا، اس کے بعد کا مصرع آپ دے دیجئے. تو امام نے خوابی میں مصرع لکھوایا، لکھو وَالشَّمْسُ مِنْ قَدْرِ الْإِعْجَازِ لِسَامُهَا، کہ اگر کوئی سورج کی روشنی کی تعریف کر رہا ہے تو سورج ہی کی تعریف ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ایک اور بابا سے بولے سلوات بھیجیں. تو میرے عزیزو یہ ہے جناب عباس. بلایا اپنے بھائی عقیل کو، تو کہا بھائی عقیل کو ایسا قبیلہ تلاش کرو جو بہادر قبیلہ ہو، اور میں اس قبیلے میں کسی خاتون راغتون اللہ مجھے بہادر بیٹا دے. میں کہوں گا کہ بہادر بیٹے کے لیے بہادر قبیلے کی تلاش کیوں؟ مولائے کائنات کا جو بھی بیٹا ہوتا وہ بہادر ہوتا، یا وہ بیٹے جو قبیلے بنو کلاب سے نہیں ہیں کیا وہ بہادر نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا محمد حنفیہ کے بارے میں؟ جناب محمد حنفیہ اپنے زمانے میں شجاع ترین فرد، اتنے بہادر، اتنے شجاع تھے کہ لکھا کتابوں میں کہ امام کی ذرا تھی جو کچھ بڑی تھی، کہ امام نے کہا محمد ذرا ذرا چھوٹی کر دو. لوہے کی ذرا کو محمد نے لیا اور جہاں سے چھوٹی کرنا تھا وہاں سے پکڑا، ایسے پھاڑا سے ململ کا کپڑا پھٹ رہا ہو. یہ شجاعت محمد حنفیہ. توجہ رہے، اتنے بڑے شجاع تھے کہ لکھتا ہے کتابوں میں کہ حاکم شام کے پاس روم کے بادشاہ نے 2 آدمی بھیجے. ایک تھا اس میں پستہ قد اور ایک تھا اس میں ذرا لمبے قد کا، اور کہا کہ ان کے جواب میں کوئی ہو تیرے سامنے تو پیش کر. اب اس طرح کے احمقانہ مقابلے اس زمانے میں بہت ہوتے تھے، لوگوں کو کام تو تھا نہیں، یہ الٹے سیدھے کام ہوا کرتے تھے. تو لگتا ہے وہ دونوں آدمی آئے شام، تو ہمارے یہاں کو بلایا حاکم شام نے، کہا یہ 2 بیماریاں آئی ہوئی ہیں روم سے، ایک قد کا چھوٹا اور ایک قد کا لمبا ہے. تو یہ چھوٹا ہے، یہ طرح سا طاقتور ہے، اور لکھتا ہے کہ ان کا جواب ہو تو پیش کر. تو ہمارے یہاں نے کہا جواب تو ہے ہمارے پاس، یہ لمبا آدمی ہے، وہ زبیر کا ماموزاد بھائی ہے، وہ ہے اس سے لمبا ہوگا. اس کا جواب تو ہاں وہ تو ہے، مگر یہ ذرا تو بہادر اور مضبوط اور قد کا چھوٹا ہے، اس کا جواب تو اس کا بھی ہے، مگر ہمیں بات ہے آپ کی اس سے بنتی نہیں ہے. کہا کون ہے؟ کہا والی کا بیٹا محمد، اس سے زیادہ طاقتور ہے. تو کہا بلاؤ، بولو اسلام پر وقت آ پڑا ہے. تو جن کے گھر سے اسلام چلا ہے، جن کی ملکیت ہے، وہ بچانے کے لیے ضرور آ جائیں گے. لکھا دربار سجا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور محمد آئے. کیا معاملہ ہے بھائی؟ کہا یہ آیا ہوا ہے روم سے، اور یہ کہہ رہا ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے بہادر ہیں، تم اس کا جواب دو. تو محمد آگے بڑھے، مگر کیسے فیصلہ ہوگا کہ تو بہادر ہے یا میں بہادر ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ مجھے اٹھا دیجئے، اگر آپ نے اٹھا دیا تو آپ بہادر، اور نہیں اٹھا دیا تو میں بہادر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بیٹھ گیا. لکھا محمد آگے بڑھے، وہ آگے بڑھنے کے بعد بازو کو پکڑا، وہ اللہ جانے کیسا اشارہ کیا، لکھا وہ خود کب کھڑا ہو گیا اسے خود پتہ نہ چلا. اب وہ کھڑا ہو گیا، لیکن غصے میں کہتا جہاں آپ بیٹھیے. تو محمد نے کہا یہ بھی تو پوری کر لے. محمد بیٹھ گئے، وہ آگے بڑھا، لکھا اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی، مگر وہ کھڑا نہ کر سکا. جب تھک گیا اور شکست مان لی، ایک سلوات پڑھیے بابا بلند.
جب تھک گیا اور شکست مان لی تو محمد نے کہا بھائی شکست مان لیا تو نے کہا بات سنیے گا یہ میں سنانا چاہ رہا تھا. جب اس نے شکست مان لی تو ایک بار محمد نے بغور دیکھا معاویہ کو، بغور دیکھا اور دیکھ کے ارے بھائی بڑا تاریخ ساز فقرہ کہا ہے محمد نے. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. کہا کہ حاکم شام اس رومی سے کہہ دے کہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ اگر ہم بیٹھ جائیں تو کوئی ہمیں اٹھا نہیں سکتا اور اگر اٹھ جائے تو کوئی بٹھا نہیں سکتا. صلی اللہ علیہ محمد اور آل محمد پہ. تو آپ نے غور فرمایا سوال یہ ہے کہ مولا کائنات چاہے جس قبیلے میں عقد کرتے، آپ کا جو بیٹا ہوتا وہی بہادر ہوتا، تو قبیلے بنو کلاب کی قید کیوں لگائی؟ یا وہ بیٹے جو مولا علی کا قبیلے بنو کلاب سے نہیں ہے، کیا وہ بہادر نہیں ہیں؟ سب بہادر ہیں. تو کیوں کہا بھائی عقیل کو ایسا قبیلہ تلاش کرو جو بہادر ہو. مولا چاہے جس قبیلے میں کرتے جو بیٹا ہوتا بہادر ہوتا. اصل میں جب علم نے ترقی کی اور علماء علم اخلاق پیدا ہوئے تو انہوں نے اس راہ سے پردہ اٹھایا اور نکاح میں دو چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے مرکز عصمت، ایک ہوتا ہے مرکز شجاعت، ایک ہوتا ہے مرکز امامت. ایک ہوتا ہے مرکز شجاعت. مرکز امامت جب مرکز عصمت سے متصل ہو تو امامت پیدا ہوتی ہے. مرکز امامت اگر مرکز عصمت سے متصل ہو تو امامت وجود میں آتی ہے، اور مرکز امامت اگر مرکز شجاعت متصل تو وفا امامت میں آتی ہے. صلوات علی محمد رائے محمد. یہ شجاعت ایک نفسانی عمل ہے. اللہ نے شجاعت کو انسان کے نفس میں رکھا ہے. اس کے لیے عمر یا سن و سال یا قوت جسم کا طاقت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نفسانی معاملہ ہے. بچہ بھی ہوگا تو بہادر ہوگا، اب بڈھا بھی ہوگا تو بزدل ہوگا. اس کا کوئی تعلق سن و سال و عمر سے نہیں ہے. آپ کہیں گے آپ کی بات کیسے میں مان لوں؟ دلیل سنیے. مگر دلیل کب دوں گی جب آپ سلوات زوردار پڑھیں گے. مجھے بتائیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کربلا میں آپ کی عمر کیا تھی؟ جو زیادہ لوگوں نے لکھا ہے وہ ہو 4 یا 5 سال کے بیچ میں، 5 سال سے اوپر نہیں ہے. 5ویں امام. ٹھیک ہے. اب وہ واقعہ تو لمبا ہے، میں بہت مختصر کروں گا. شام کے دربار میں جب یزید کے درباری و خریدے ہوئے خطیب نے ابو سفیان اور اس کی اولاد قصیدہ پڑھا اور وہ بھی چوتھے امام کے سامنے، تو آپ کو معلوم ہے کہ چوتھے امام نے کیا کہا. ڈانٹا، ڈانٹ کے بٹھایا گیا اور اس کے بعد امام نے یزید سے کہا کہ کیا اجازت دیتا ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں. یعنی یہ جملہ ہے. امام نے ممبر نہیں کہا. حاضر آواز کیا میں اس لکڑی کے ممبر پہ جاؤں؟ میں کہوں گا مولا یہ تو ممبر ہے، آپ ممبر کو لکڑی کا ڈھیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جب یہ جواب ملے جس ممبر پر اہل بیت کے فضائل پڑھے جائے وہ لکڑی کا ڈھیر ہی ہے. صلوات علی محمد اور آل محمد. ذرا غور کیجیے گا تو لکھا یزید نے منع کر دیا. پھر وہ درباری نے اور بیٹوں نے کہا، بیٹے نے کہا بابا جانے دیجیے، اسیر آدمی ہے، رنجیر آدمی، کیا ہوا کہ دیکھیں کیا کہتا ہے. لکھا کہ جب امام آئے ممبر پر تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. یزید نے کو پہلے کہا تھا کہ بیٹا ان کا تعلق اس گھرانے سے ہے. کیا کہ ممبر پہ چلے گئے
تو جب تک تمہارے باپ کو ذلیل نہ کر دیں گے ممبر نہیں چھوڑیں گے. اور ذلیل کر دیا امام نے. جب یزید اپنے درباریوں کے سامنے ذلیل ہو گیا تو اپنے ذلت اور رسوائی کو مٹانے کے لیے اس نے اپنے مشیروں کو بلایا. توجہ رہے. بلانے کے بعد کہا کہ اس قیدی کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ ذلیل ہو گیا تھا نا. تو مشیروں نے کہا کہ امیر اس قیدی کو قتل کر دینا چاہیے. توجہ رہے. اس کو قتل کر دینا چاہیے. جب یہ کہا قتل کر دینا چاہیے تو پانچویں امام آگے بڑھے، 5 سال کے ہیں، اور آئے امام کے پاس اور کہا بابا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی یزید سے کچھ باتیں کروں؟ یزید کون ہے؟ یزید حاکم ہے اور بیٹھا ہوا ہے اور امام 5 برس کے ہیں. کہا بابا کیا اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی یزید سے کچھ باتیں کروں؟ تو امام نے کہا بیٹا باتیں کرو، کیا کرنا ہے آگے بڑھو. تو پانچویں امام 5 سال کے تھے، آگے بڑھے اور یزید کے سامنے آئے. اور آنے کے بعد کہتے یزید آج جو تیرے مشیروں، توجہ رہے جملے پر، آج جو تیرے مشیروں نے تجھے مشورہ دیا ہے یہ مشورہ تو فرعون کے مشیروں نے فرعون کو نہیں دیا تھا. ہائے 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 ہائے. اب اگر نہ بولے تو بہت آگے ہوا. کہا یہ مشورہ تو فرعون کے مشیروں نے فرعون کو نہیں دیا تھا. تو یزید نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ تو امام نے کہا ایسا اس لیے ہوا کہ فرعون کے مشیر کافر ضرور تھے، حرام زادے نہیں تھے. محمد علیہ محمد پہ کافر ضرور تھے مگر حرام زادے نہیں تھے. یہ میں نے کیوں سنایا کہ جرأت و شجاعت کا تعلق عمر سے نہیں ہے. اللہ نے انسان کے نفس میں رکھا ہے. ایک حدیث بھی سناؤں گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الشجاع ولو علی قتل الحیہ. اللہ بہادری اور شجاعت کو پسند کرتا ہے ولو انسان اس کمال کا اظہار کرے ایک سانپ کے مار دینے ہی سے کیوں نہیں. حدیث حضور کی کیا کہا؟ اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے ولو انسان اس کمال کا اظہار کرے ایک سانپ کے مار دینے ہی سے کیوں نہیں. یعنی سرکار دو عالم نے اظہار کمال کا کمزور ترین ذریعہ قرار دیا سانپ کو مار دینا. اظہار کمال کا ذریعہ قرار دیا سانپ کو مار دینا. شجاع ہو اظہار کرو. کیا ذریعہ کا ادنا ترین کمزور ترین ذریعہ ہے سانپ کو مار دینا. اب اگر کوئی سانپ دیکھ کر رونے لگے، کوئی رونے لگے کہ سوائے سانپ سے کیا ڈرنا؟ جانوروں میں سب سے کمزور جانور سانپ ہے. اتنا کمزور ہے کہ چلنے کے لیے پیر تک نہیں ہے. تو جس جانور کا چلنے میں پیر نہ ہو اسے کیا ڈرنا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، آپ کا نفس قوی ہونا چاہیے. سانپ سے نہ ڈرنا یہ نفس کے قوی ہونے کی علامت ہے. جو سانپ کو پکڑتے ہیں وہ بھی تو آپ کی طرح آدمی ہیں مگر ان کا نفس قوی ہے. تو سانپ سے ڈر جانا یہ کمزوری نفس کی علامت ہے اور نہ ڈرنا یہ نفس کے قوی ہونے کی علامت ہے. اگر انسان کا نفس کمزور ہوگا تو چاہے جس کے پہلو میں ہو، نہیں میں نے غور نہیں کیا، اگر نفس کمزور ہوگا تو چاہے جس کے پہلو میں ہو آئے گا تو روئے گا بھی اور ڈرے گا بھی. اور اگر نفس قوی ہو تو چاہے گہوارے میں ہو. صلوات محمد علیہ محمد پہ. آپ نے غور فرمایا مسئلہ. دیکھیے
میں جناب عباس کے شجاع کو بحث ہی نہیں کرتا، یہ کہ اس کی ننیال بھی شجاع ہو، ددیال بھی شجاع ہو، ایسے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا کیا وہ شجاع نہیں ہوگا؟ جناب عباس کے ننیال قبیلے کلاب، عرب میں اس سے بڑا شجاع قبیلہ کوئی نہیں تھا، نہ جانے کتنی تلواریں اس قبیلے نے انعام میں حاصل کی ہیں، اور تلوار انعام میں بہادر کو ملتی ہے، بزدل کو نہیں ہے۔ عرب میں 4 قبیلے بڑے مشہور تھے، ایک قبیلے ہاشمی قبیلہ، اور بار بار میں قبیلے بنو ہاشم کہنا چاہیے کہ بنو مانے خود ہی قبیلے کا ہوتا ہے، بنی ہاشم کا۔ اس قبیلے کی شہرت تھی شرافت میں، بنی ہاشم سے بڑا شریف قبیلہ عرب میں کوئی نہیں تھا، شرافت میں بنی ہاشم کا نام تھا، ان کی شہرت تھی، اور خوبصورتی میں قبیلہ بنو ثقیف، اس سے بڑا خوبصورت قبیلہ کوئی نہیں تھا، اور مکاری میں بنی امیہ، اس سے بڑا عرب میں مکہ قبیلہ کوئی نہیں تھا۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ جتنے افراد بڑے بڑے عرب میں پیدا ہوئے وہ سب اسی قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے وہ سب اسی قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور قبیلوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے۔ اور قبیلے بنو کلاب کی شہرت تھی شجاعت میں، اس سے بڑا کوئی شجاع قبیلہ نہیں تھا۔ جناب عباس کے نانا، ان کا لقب تھا ملاعب السنا، نیزوں سے کھیلنے والا۔ ماموں ان کا لقب تھا اشجع العرب، عرب میں شجاع ترین فرد، تو نانا ملاعب السنا، ماموں اشجع العرب، خاندان ایسا جس نے نہ جانے کتنی تلواریں انعام میں حاصل کی۔ یہ تو ہے ننیال، اب ننیال کے ساتھ ساتھ ددیال کی شجاعت، اللہ اکبر۔ جملہ سناؤ، مجمع بولے گا۔ جناب عباس کے دادا جناب ابو طالب اتنے بڑے شجاع تھے، اتنے بڑے شجاع تھے کہ جب تک زندہ رہے سرکار بھی ہجرت کی نوبت نہیں آئی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ جناب عباس کی دادی عام عورت ہو اور دیوار میں شراب پیدا ہو رہا ہو تو پیچھے ہٹ جائے، چچا شکم بچہ، وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اور جناب عباس کے والد مولا علی، جہاں پر تمام بہادر انسانوں کی بہادری کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مولا کی بہادری کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک اور سلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ بابا تمام ہو گئی، آخری فقرہ سنیے۔ جناب عباس کو شجاع بحث نہیں ہو سکتی، لکھا ہے کتابوں میں کہ 30,000 کا لشکر تھا جو فرات پر قبضہ کیے ہوئے تھا، اور ایک عام اعلان کہ ایک قطرہ پانی خیمے تک نہیں جانے دیں گے۔ اور جب 30,000 کے لشکر نے سنا کہ عباس کو حسین نے پانی لانے کی اجازت دے دی تو لکھا اس 30,000 کے لشکر نے اپنا سکون ذات کھو دیا۔ لشکر کی تعداد 30,000، کم سے کم 30,000۔ آج تک جو ہے وہ کربلا میں لشکر یزید کا کتنا تھا کوئی تعداد صحیح بتا نہیں پایا۔ یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس پر آپ کتنی تعداد تھی یہ آج تک صحیح تعداد تو کسی نے لکھا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ کتنی فوج کون لے کے آیا، کب آیا۔ جب فوجوں کی آمد کا سلسلہ ٹھہر گیا ہوتا تو بتانا آسان ہوتا، جب سلسلہ آنے کا رکا ہی نہیں ہے تو صحیح تعداد کون بتائے۔ لیکن لکھا 30,000 کا لشکر تھا جو فرات پر قبضہ کیا ہوتا۔ جب معلوم ہوا تو 30,000 کے لشکر اپنا سکون ذات کھو دیا، کیا ہوگا، علی کا بیٹا آ رہا ہے۔ تو مجھ سے سنیے میرے انداز میں، مولا عباس جب چلے تو پہلا کام یہ کہ وہ 30,000 کا لشکر تھا اس کے سکون ذات پر قبضہ کیا، اور آگے بڑھے تو جو سامنے آیا اس کی حیات پر قبضہ کیا۔ پہلا کام ان کے سکون ذات پر قبضہ، اور آگے بڑھے تو جو سامنے آیا اس کے حیات پر قبضہ، اور آگے بڑھے تو فرات پر قبضہ۔ میں تو کہتا ہوں ان کی سکون ذات کیا ہے، ان کی حیات کیا ہے، اور فرات کے بساط کیا ہے۔ اگر امام اجازت دے دیتے
تو عباس ان سے ان کی کائنات پر قبضہ کر لیتا. صلوات علی محمد اور آل محمد. بس میرا جو وقت پورا ہو گیا. تو یہ ہے جناب عباس. اور آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے. آج ہمارے ہندوستان میں ہر رضا خانے میں حاضری کی نجت دیا گیا. اور آج بہت سے گھروں سے عالم برآمد ہوتے ہیں. بہت سے علاقوں سے عالم کا جلوس نکلتا. اللہ سلامت رکھے ان عزاداروں کو جو مولا عباس کا عالم اٹھاتے ہیں. میں نے نام لیا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہی ہے مال مجلس. اور میں اکثر پڑھتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا پڑھتا رہوں گا کہ بغیر جناب عباس کے کسی کو جنت ملنے والی نہیں ہے. جنت پانے کے لیے جناب عباس کا وجود ضروری ہے. آپ کہیں دلیل سنیے. کیا آپ نے وہ روایت بھلا دی کہ میدان محشر ہوگا اور ایک آواز گونجے گی, اے اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو, فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے. شہزادی آئیں گی اور پائے عدل الہی کو پکڑ فریاد, یا معبود فاطمہ انصاف چاہتی ہے. آواز ہے کہ میرے نبی کی بیٹی بتا کیا چاہتی ہے. تو شہزادی کہیں گے اپنے لال حسین کے غم میں رونے والوں کو شفاعت چاہتی ہوں. تو پھر نبی کی آواز ہے کہ بیٹی شفاعت کہاں بابا, بتا تیرا ذریعہ شفاعت کیا ہے. تو شہزادی اپنے گود سے 2 کٹے ہوئے شانوں کو پیش کرے. اے پروردگار یہ میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے شان ہیں. یہی وہ روایت ہے جس بنیاد پر لوگ جناب عباس کو جناب فاطمہ کا بیٹا کہتے ہیں. اور جب شہزادی کہتے ہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ عباس فاطمہ کے بیٹے ہیں. بڑے مشہور بات ہے. ایک کوئی زہرا تھی جو ہمیشہ امام حسین کی زیارت کرتی تھی اور جناب عباس کی زیارت اتنی توجہ نہیں دیتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ عباس تو فاطمہ کے سوتیلے بیٹے ہیں. لیکن ایک دن امام کی زیارت کر کے آئی, آ کے سو گئی. خواب میں لکھتی ہے کہ میدان محشر ہے اور ہر زہرا کو بی بی زہرا جام کوثر سیراب کر رہی ہیں. یہ بھی آگے بڑھی, اس نے سلام کیا, بی بی نے رخ پھیر لیا, پھر پلٹ کے آتی ہے, پھر سلام کرتی, بی رخ پھیر لیتی ہے. بابا کہتے ہیں بی بی میں آپ کے بیٹے کے سہارا ہوں, آپ مجھ سے اتنی بہترین برت رہی ہیں. تو جناب فاطمہ کہتی تو میرے بیٹے کے سہارا نہیں ہے, تو میرے بیٹے کا سہارا نہیں ہے. کہتی ہے شہزادی ابھی ابھی زیارت کر کے, ہاں تو نے میرے بیٹے حسین کا کیا عباس میرا بیٹا نہیں ہے. ارباب لہذا جب جناب عباس کے مسائل پڑھا جائے تو کچھ زیادہ رویا کیجیے, تو ایسا نہ بیوی کو شکایت ہو جائے ارے تم نے حسین کو گریہ کیا کہ عباس میرا بیٹا نہیں تھا. ارباب لہذا یہی جناب عباس ہیں. لکھا کہا مولا اب ہمیں بھی اجازت دیجیے. تو امام نے کہا نہیں بھیا عباس تمہیں اجازت نہیں ملے گی. تو جناب نے کہا آقا کیوں؟ کانتا لوائی, اس لیے کہ تم میرے لشکر کا علمدار ہو. یہ میں نے جملہ کہا, آپ نے سنا, آپ روئے. مگر کبھی کبھی احساس کیا کیجیے. کہا بھیا عباس تم لشکر کا علمدار ہو. تو جب یہ کہا تو جناب عباس نے فوراً دائیں طرف دیکھا, پھر بائیں طرف دیکھا. امام نے کہا عباس یہ دائیں بائیں طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ جناب عباس نے کہا آقا میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں. کہاں رہا وہ لشکر؟ وہ دیکھیے سارے سپاہی سر کٹا کے سو گئے. تو لکھا ہے امام نے جواب بدل دیا, کہا بھیا عباس تمہیں اس لیے جانے ملے گی کہ تم اہل حرم کے ڈھارس ہو. جب اجازت نہ ملی تو جناب عباس آئے اور ایک خیمے کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے اور سوچ رہے تھے کہ آقا اجازت کیسے لی جائے. ایک بار عباس نے محسوس کیا کہ کوئی بچی ہے جو اپنے ننھے انگلیوں کو بالوں میں ڈال کے چچا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بھتیجی پیاسی ہے؟ چچا آپ تو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں, آپ کے ہوتے بھتیجی پیاسی رہے. جناب عباس نے سر اٹھایا, کہا بیٹی پیاسی ہے کہاں چچا؟ کہا جب اپنی مشق لے کے آ. اللہ اللہ سکینہ مشق لے کے آئی. جناب عباس نے گود میں سکینہ کو لیا, ایک ہاتھ میں مشق لیا, لے کر وہاں آئے جہاں امام بیٹھے تھے.
جب اس انداز سے امام نے آتے دیکھا تو عجیب جملہ کہا، امام نے کہا بھیا عباس سفارش بہت اچھی لائے ہو، اب اجازت مل جائے کہ جاؤ، ہم نے اجازت دی۔ جناب عباس چلے، امام لگا بیٹی سکینہ میرے قریب آ، بچی دوڑ کے باپ کے پاس آئی، باپ نے بڑا پیار کیا، کہے بیٹی آج چچا کو اجازت تو دلوا دی مگر کل سے تماچے مارے گا، چچا بہت یاد آئیں گے۔ ایک بار ایسا ہوا بھی جب جب تماچے لگے بچے نے فراق دیکھ لیا، آواز آئے چچا، اور بات بھی ایسا ابھی میں 2 منٹ میں مصائب اور پڑھوں گا، لیکن جب اجازت مل گئی جناب عباس خیمے میں آئے اور گئے شہزادی زینب کے پاس، اور جانے کے بعد بی بی کے قدموں سر رکھ دیا، کہا شہزادی اب آپ بھی اجازت دیجیے، کہا بھیا بات کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہا شہزادی مقتل۔ تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا کیا یہ ممکن ہے کہ تم نہ جاؤ؟ تو جناب عباس تھوڑی دیر ٹھہر گئے اور پھر کہا شہزادی ایک ایک خیمہ جا کے دیکھ لیجئے، اگر کوئی بچ رہا تو میں نہ جاؤں۔ شہزادی اب تو عالم یہ ہے گود کے پالے تک مارے گئے۔ تو جناب نے کہا اچھا بھیا اگر تم تیاری کر ہی چکے ہو تو میں کون ہوتی ہو روکنے والی، جاؤ، ہم نے بھی اجازت دی۔ لکھا جناب عباس چلے، 2 قدم چلے تھے کہ بعد جناب زینب نے کہا بھیا عباس آج تم بھی جاؤ۔ آپ جانے کو یقین آ گئے، یہ جملہ میں نے پڑھا، اب روئے۔ جناب عباس کے چلنے قدم رک گئے، پلٹ گئے، شہزادی کیا یاد آ گیا؟ تو جناب زینب نے کہا بھیا عباس اب تم جانے کے لیے تیاری کر چکے ہو، اب میں تمہیں پرانی باتیں کیسے سناؤں؟ جاؤ اماں سے ملیں گے وہی بتائیں گے۔ جناب عباس نے کہا شہزادی جب تک سن نہیں لوں گا نہیں جاؤں گا۔ کہا بھیا عباس ہمیں بہت دور مدینہ جانا پڑے گا، کہا سر ساتھ چلوں گا۔ کہا بھائی عباس باز اس وقت جب میں بچی تھی بابا گود میں بیٹھی تھی، ایک دن سر تحت سرک گئی تو بابا نے بازو بوسے لیے، میں نے کہا بابا بوسے کیوں؟ کہا بیٹی ایک دن آئے گا انہیں بابا رسن بڑھے گی۔ اے بھیا بابا نے کہا یقین تو تھا مگر جب میرا گھر بھائیوں تو بھر گیا، خدا رکھے تمہاری ولادت ہوئی اور تم جوان ہو گئے اور مدینے گلیوں میں سینہ تان کے چلنے لگے تو اللہ جانے زینب کب سوچا اس عباس کا بھائی ہو، اس کے پیسر کا چادر کون چھینے گا؟ سارے بھائی مارے گئے، آج تم بھی جا رہے، اب یقین آ گیا۔ اور جناب عباس بس آخری مقرر جناب عباس آئے، ادھر جناب سکینہ نے کیا کیا؟ لکھا جناب سکینہ نے سارے بچوں کو بلایا اور دیکھو میرا چچا گیا ہے، پانی لینے کے لیے گیا ہے، ساتھ قلواد ہے، پانی لے کے آئے گا، بس اتنی گزارش ہے جب میرا چچا پانی لے کر آئے تو شور نہ کرنا۔ سکینہ وعدہ کر دیے سب کو پانی پلائے گی۔ یار باب ایسا علماء پڑھتے ہیں کہ 40 بچے تھے، ہر ایک ہاتھ میں خالی پوجا، بچوں کی نگاہ فرار کی جانب۔ ایک بار سکینہ نے دیکھا، ارے علم بلند ہوا، کہے بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، علم اور قریب آیا، بچے میں میرا چچا آ رہا ہے۔ ایک بار کیا دیکھا، علم تو آیا علمدار نہیں آیا، بچے نے کوزہ پھینک دیا، آئے باپ سے بڑھ گئے، اے بابا میرا چچا کہاں گیا، میرا چچا کہاں گیا؟ ایک بار بھی آگا سکینہ بار بار بول رہی ہے میرا چچا کہاں گیا؟ امام جواب نہیں دیتے۔ میں ایک بار وہاں آئے امام جہاں جناب زینب بیٹھی تھی، خاک پر امام بیٹھ گئے، سکینہ بڑے جلال عالم میں آگے بڑھی، کہہ دیا بابا میں بار بار پوچھتی ہوں میرا چچا کہاں گیا، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ امام نے کہا بیٹی تیرا چچا مارا گیا۔ ارے بچی نے کہا بابا مارا میرا بھائی اکبر لے گیا، ارے بھائی لاش آئی، چچا کی لاش کیوں نہیں آتی؟ امام نے کہا اے بیٹی
سکینہ ارے تیرا چچا جوان ہے، تیرا بابا بوڑھا، مجھے لاشا نہیں اٹھتا، سکینہ ہے اما چلیے چچا کا لاشا لائیں گے، آواز اے چچا واپس آ جاؤ، اب سکینہ پانی نہ مانگے، اے چچا ارے بڑی شرمندہ سکینہ، واہ حسینہ واہ مظلومہ، ہائے عباس مارے گئے، سالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعن بالقوم الظالمین، تقبل منا انک انت السمیع، اللهم انی اسألک باسمک العظیم، ماتم حسین یا حسین.